بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، جو سیرہ ہم نے کیا تھا کل، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو واقعہ ہم بتا رہے تھے اس میں ہمیں کہ جو واقعہ تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ مستحب اور واجب کا فرق ہوا کہ جب آپ نے پوچھا کہ کون جائے گا تو وہ مستحب تھا، اس لیے کوئی نہ بولا، لیکن جب آپ نے حذیفہ بن یمان کو بلا لیا تو اب حذیفہ بن یمان پہ واجب تھا کہ وہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی چوائس جو تھی وہ بہت ہی اچھی چوائس تھی اور بہت ہی حکمت سے بھری ہوئی چوائس تھی، کیونکہ قریش میں سے کسی کو بھی نہیں چن سکتے تھے آپ، کیونکہ قریش جو ہیں وہ جانے پہچانے تھے اس زمانے میں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ قبیلے بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے تھے کہ کوئی ایک دوسرے کو نہ جانے، چھوٹے چھوٹے قبیلے ہوتے تھے اور سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، تو لہٰذا قریش میں سے آپ کسی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ وہ اگر بھیجتے حالات معلوم کرنے کے لیے تو وہ پہچانے جاتے۔ اور حذیفہ بن یمان نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی اور احد میں بھی وہ آخر میں آئے تھے، اس لیے قریش جو تھے وہ حذیفہ کو پہچانتے نہیں تھے، اور نہ ہی یہ قریشی تھے اور نہ ہی یہ مدینہ کے تھے۔ ان کا تعلق جو تھا کسی باہر کے قبیلے سے تھا، یہ تو یہاں پہ عرب میں آ کے رہ گئے تھے۔ تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں کھڑا کانپ رہا تھا سردی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ حذیفہ یا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور تم جاؤ اور خبر لاؤ، اور مجھے پتا تھا کہ میں اب کچھ جانا ہے، لیکن کیونکہ سردی شدید تھی، جیسے پہلے ہی یہ بات ہو چکی ہے کہ صحرا تھا اور سردی شدید تھی اور رات کا وقت تھا، تو کہ یہ کہتے ہیں کہ میں سردی سے کانپ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے دائیں سے، اس کے بائیں سے، اس کے اوپر سے اور اس کے نیچے سے۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ نے جیسے ہی یہ دعا کی تو یہ کہتے ہیں کہ میرے دل سے سارا خوف نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جاؤ اپنے آپ کو بھی چھپانا اور ہمیں بھی چھپانا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میرا خوف نکلا تو میں اسی وقت اندھیرے میں چلتا ہوا قریش کے کیمپ میں پہنچ گیا، اور مجھے ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا، تو میں نے سوچا، کیونکہ یہ پہچانتے نہیں تھے، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ ابو سفیان ہے، اور میں نے تیر نکالا کیونکہ وہ میرے تیر کی زد میں تھا، لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو بھی چھپانا اور ہمیں بھی چھپانا، لہٰذا میں سب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ابو سفیان کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں کچھ اعلان کرنے والا ہوں، اور سب ایک دوسرے کو دیکھ لیں تاکہ کوئی غیر نہ ہو، کیونکہ قریش کے علاوہ کوئی اور یہاں نہ آ جائے۔ اب حذیفہ بن یمان کی ایک کوئک تھنکنگ تھی، انسٹنٹ تھنکنگ تھی، بہت ہی اسمارٹ، کیونکہ سب نے کہا، اس نے کہا تھا نا ایک دوسرے کو دیکھ لو، تو انہوں نے کیا کیا، فوراً کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ والے کے جو دائیں پہ طرف بیٹھا ہوا تھا اس کو پکڑا، اس کا ہاتھ، اور اس کو کہا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں، اور پھر کہتے ہیں میں فوراً پلٹا اور میں نے دوسری طرف اس سے سوال کیا تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں ہوں، اور اس طرح سے وہ حذیفہ سے نہ پوچھ سکے کہ تم کون ہو، لیکن حذیفہ اپنے آپ کو اس طرح سے بچا کے رکھ گئے۔ اس کو کہتے ہیں سائیکلوجیکل بلیک میلنگ، یعنی کہ اب اس زمانے میں آپ دیکھیں یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی قسم کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرآن کا نزول، اس سب چیز نے ان کو ایک ایسا اعتماد دے دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی سوچ بھی جو تھی وہ سیکنڈز میں کام کرتی تھی، ان کی عقل میں فوراً باتیں آ جاتی تھیں، تو لہٰذا انہوں نے انسٹنٹ تھنکنگ کی اور بہت سمارٹلی انہوں نے اپنے دونوں طرف سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا تاکہ وہ نہ ان سے پوچھ سکیں کہ تم کون ہو۔ بہرحال ابو سفیان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے میری قوم، ہم اپنے گھروں سے بہت دور ہیں، ہمارے جانور مر رہے ہیں اور اکثر مر گئے ہیں، ہمارے گھوڑے تھک گئے ہیں، اور بنو قریظہ نے ہمیں دھوکہ دے دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے، اور اب یہ ہوا جو ہے ہمیں نہ آگ ایسی چلی ہے
کہ نہ ہم آگ جلا سکتے ہیں نہ ہی ہم کچھ پکا سکتے ہیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ جو راوی مطلب ہسٹری لکھنے والے ہیں ابن اسحاق، یہ بتاتے ہیں کہ ہوا اتنی تیز تھی کہ جو برتن بھرے ہوئے تھے نا سالن سے وہ بھی انڈیل دیتی تھی۔ اور پھر صحرا میں ہوا چلے اور ریت کا طوفان آ جاتا ہے، جب ہوا چلتی تو ریت کا طوفان آ جاتا ہے۔ اب ہم کیونکہ شہروں میں رہنے والے ہیں اور عرب کے موسم سے یا اس سے واقف نہیں ہیں، لیکن میں نے یہ ریت کے طوفان اپنی زندگی میں بہت دیکھے ہیں، کیونکہ میں ماشاءاللہ وہاں پہ 22 سال رہی ہوں، تو میں نے یہ ریت کے طوفان بہت دیکھے ہیں کہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ اگر ہم گاڑی میں ہوتے تھے، ہائی وے پہ ہوتے تھے، تو اول تو فوراً پولیس حرکت میں آ جاتی تھی اور جو برجز تھے ان کے نیچے گاڑیاں کھڑی کروا دیتی تھی، سڑک پہ چلنے نہیں دیتے تھے۔ اور اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اگر دن بھی ہوتا ہے تو بالکل رات ہو جاتی ہے، لگتا ہے کہ اندھیری رات ہے، بہت گہرا ہو جاتا ہے۔ اور ریت گاڑیوں پر اس طرح سے آ کے گرتی ہے جیسے کہ کوئی، آپ یقین کریں کہ اس میں کوئی بیان میں زیادتی نہیں ہے، کہ یوں لگتا ہے کہ کوئی بالٹیوں کی بالٹیاں انڈیل رہا ہے ہمارے شیشوں پہ۔ اس قدر یعنی خوفناک ہوتا تھا یہ ریت کا طوفان کہ جس کا کہ بیان نہیں ہو سکتا، یعنی ابھی بھی آ جاتا ہے۔ اور اگر جب ہم لوگ گھر میں ہوتے تھے، گھر بند کر لیتے تھے، تو جو دروازے کے نیچے جگہیں ہوتی تھیں ان میں بھی ہم کپڑے گھساتے تھے، اس لیے کہ وہاں سے بھی ریت جو ہے وہ پورا گھر میں داخل ہو جاتی تھی۔ اور پھر شہر میں تو پروٹیکشن ہوتی ہے لیکن صحرا میں یہ پروٹیکشن نہیں ہوتی۔ اور پھر جب یہ ہوتا ہے کہ ریت اگر آ کے صحرا میں ہے، ریت آ رہی ہے تو وہ آ کے چپک جاتی ہے اور پھر انسان آنکھیں نہیں کھول سکتا، اتنی تیز طوفان ہوتا ہے ہوا کا اور ساتھ ہی میں ریت کا۔ تو یہ تو ایک بہت ہی یعنی آنکھوں دیکھا میرا حال ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن وہاں رہ کے اس کو ایکسپیرینس کرنا اور بتانا اس میں بہت فرق ہے۔ تو ہم نے یہ ریت کے طوفان بہت دیکھے ہوئے ہیں اور بہت ایکسپیرینس کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ ریت کا طوفان چل پڑا تھا اور آندھیاں چل پڑی تھیں۔ تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہوا ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہی ہے اور ہمارے پاس بچاؤ کی کوئی ترکیب نہیں ہے۔ اس نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو، لیکن میں واپس جا رہا ہوں اور تمہیں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ تم سب واپس چلے جاؤ۔ وہ یہاں سے اٹھا اور اپنے اونٹ پر سوار ہوا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر میرے تیر کے وار میں تھا، میں اگر تیر نکالتا تو میں اس کو مار دیتا، لیکن پھر مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آ گئی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حذیفہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا، راستے میں مجھے 20 لوگ گھوڑوں پر سوار نظر آئے، ان کے چہروں پر ان کے جو ٹربن یعنی جو ان کی ٹوپیاں تھیں، ٹوپیاں تو نہیں جسے کہہ سکتے ہیں، وہ ٹوپیاں ہی ٹائپ کہہ لیں کہ جو ٹربن سے ان سے ان کا چہرہ کور تھا، اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ جاؤ اپنے صاحب کو بتا دو کہ ہم نے ان کی لڑائی لڑ لی ہے، قد خفا، یعنی یہ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے۔ اب حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ جب میں واپس اپنے کیمپ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو آپ نوافل پڑھتے تھے۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے کہ کسی بھی مشکل کے وقت کیا کرنا ہے؟ نوافل کا ادا کرنا بہت اچھا رہتا ہے۔ فوراً ہی جیسے ہی کوئی مشکل آئے، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ منت مان لیتے ہیں کہ اگر میری یہ بات پوری ہو گئی تو میں اتنے نفل پڑھوں گی۔ وہ بات صحیح نہیں ہے۔ آپ اللہ سے شرط نہیں لگا سکتے کہ اگر تو نے کیا تو پھر میں کروں گی، یہ شرط اللہ سے ہم نہیں لگا سکتے ہیں، نوافل کی منت نہیں مان سکتے۔ ہاں، لیکن اگر کوئی مشکل آ جائے تو آپ نوافل پڑھ لیں اور اس میں اپنی زبان میں سجود میں ہر طرح سے دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا رب میری یہ مشکل جو ہے وہ دور کر دے۔ تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ نوافل پڑھ رہے تھے، کیونکہ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت مشکل وقت تھا سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور قریش کے لیے بھی۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ حذیفہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے ایک بہت موٹا کمبل اپنے اوپر لیا ہوا تھا، کیونکہ سردی تھی، شدید سردی تھی، تو کہنے لگے کہ میں بھی کانپ رہا تھا۔ جب انہوں نے مجھے کانپتے دیکھا تو اشارہ کیا کہ کمبل میں آ جاؤ، یہاں تک کہ میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا اور ان کے قدموں میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنا کمبل میرے پہ ڈال دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز ختم کی تو میں نے ان کو خوشخبری دی۔ کس چیز کی خوشخبری دی؟ یعنی کہ قریش جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب نے اس کے بارے میں آیت بھی اتاری۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر کی اللہ نے، اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے پاس آ گئے تھے جنود، ایک نہیں بہت سے لشکر آ گئے تھے، فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اور پھر ہم نے ان کے اوپر ریح یعنی ہوا کا بھیج دی، اور ایسے بھی لشکر تھے جن کو تم نے دیکھا نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے بما تم جو کچھ کرتے ہو اس کو وہ دیکھتا ہے، بصیر ہے وہ۔ تو یہ آپ تہجد کے نوافل ادا کر رہے تھے یا مشکل کے لیے ویسے ہی نوافل ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو دشمن سے ملنے کی تمنا نہیں کرو، یعنی لڑنے کی تمنا نہیں کرو، مگر اگر لڑنے پر مجبور ہو جاؤ تو پھر پیٹھ نہ پھیرنا، اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے، ذل سیوف کے تلواروں کے سائے کے نیچے ہیں۔ تو آپ نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ جس نے کتاب اتاری ہے اور جو ہوائیں اور بادل بھیجتا ہے احزاب کو تباہ کرتے اور ہماری مدد فرما ان کے خلاف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا سن لی، اور اس میں یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جب اس نے تمہاری ہواؤں کے ذریعے سے مدد کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری مدد 7 ہواؤں کے ذریعے کی ہے، اور عاد کو تباہ کیا تھا دبور کی ہواؤں سے۔ نصرت بالسبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مجھے سبع کی ہواؤں کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی۔ اور جب عاد کو تباہ کیا تھا تو وہ کون سی ہوائیں تھیں؟ دبور، یعنی اللہ کی ہواؤں کی بھی آرمی ہے اور ان کے مختلف نام ہیں، اور ہوائیں بھی مختلف ہیں۔ جیسے اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ سبع اور دبور 2 ہوائیں ہیں، اس کے علاوہ بھی نہ جانے اور کتنی ہوائیں ہوں گی جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں نا کہ اس کے تو ایسے جنود ہیں جس کے بارے میں تم، جنود کہتے ہیں لشکروں کو، جس کو کے بارے میں تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اب یہ سبع اور دبور کون سی ہوائیں ہیں؟ بخاری اور مسلم کی روایات ہے کہ اس میں سبع وہ ہوا تھی جس نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام تک پہنچائی تھی، اور یہ ہوا وہ ہے جو خود بادلوں کو جمع کر کے لاتی ہے تاکہ وہ برسیں، یعنی یہ رحمت کی ہوا ہے۔ اور دبور جو ہے وہ سبع سے بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مشرق سے آتی ہے، جبکہ سبع جو ہے وہ مغرب سے آتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب چھوڑ کر چلے گئے، مگر کسی کو بھی، یعنی رات بھی تھی، نقصان نہ پہنچایا۔ ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگرچہ یہ سبع کی ہوا چلی اور ان کے سالن اور ان کی دیگچیاں اور یہ سب چیز پلٹی گئیں، لیکن جو انسانی جانیں تھیں وہ ان کے اوپر سبع نے حملہ نہیں کیا، اور ان کو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا۔ کیوں ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسی ہوا چلائی جس سے کہ وہ گھبرا کے واپس چلے جائیں، لیکن جانی نقصان نہیں ہوا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم سے بہت محبت ہے، اور یہ سب بعد میں ایمان لے آئے تھے، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول جس سے وہ اتنی محبت کرتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی اس طرح کی تکلیف نہ دی۔ لہٰذا قریش کچھ حاصل کیے بغیر لوٹ گئے، اور عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا
کہ 10,000 کی فوج اکٹھی ہو اور پھر کچھ نقصان پہنچائے بغیر وہ واپس لوٹ جائے، یعنی مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا تھا کہ اب ہم ان پر حملہ کریں گے اور یہ ہم پر کبھی حملہ نہ کر سکیں گے۔ یعنی یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اب جو اگلا ہوگا اس پہ ہم ان پہ حملہ کریں گے، اور یہ بات بالکل صحیح تھی۔ اب نعیم اپنی ٹرائب میں واپس نہ جا سکتا تھے کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ غطفان کو بھی بتا دیا تھا اور ادھر ادھر سے، تو لہٰذا وہ مدینہ ہی میں سیٹل ہو گئے اور علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ جنگ میں شہید ہو گئے۔ جب مسلمان صبح اٹھے تو میدان صاف تھا اور قریش کا نام و نشان بھی موجود نہ تھا، لہٰذا آپ مدینہ واپس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہنچے اور ابھی تلوار رکھی نہیں تھی کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے استبرق یعنی کہ ایک بروکیڈ، سافٹ بروکیڈ ہوتی ہے اس کا تھا، اور ٹربن ٹوپی یا دستار کو کہتے ہیں، ٹوپی یا دستار پہنی ہوئی تھی، اور دیباج کا سیڈل تھا جو خچر کے اوپر سوار تھے۔ یعنی دیباج بھی ایک بہت خوبصورت مہنگا کپڑا ہوتا ہے، اور وہ خچر پر سوار تھے، اور انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اتار دیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیکن فرشتوں نے نہیں اتارے، اور میں ایک آرمی لے کر آیا ہوں اپنے ساتھ، اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ یا محمد، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ بنو قریظہ جائیں، اور میں ابھی ادھر ہی جا رہا ہوں تاکہ میں ان کی زمین کو ہلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو پتہ چلا کہ آرام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لہٰذا آپ نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جو بھی سنے گا اس کو اطاعت کرنا ہے، اور کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ وہ بنو قریظہ جا کر، یعنی بنو قریظہ مدینہ سے تقریباً 2 گھنٹے دور تھے، تو آپ نے یہ بات کہہ دی کہ کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر یہ کہ بنو قریظہ جا کر۔ یہ بہت سخت حکم تھا، کوئی رخصت نہیں دی جا رہی تھی، لہٰذا اس پہ فوراً حکم پر عمل کرنا تھا۔ لیکن ایسا بھی ہوا کہ کچھ صحابہ کرام نہیں کر سکے، اس لیے کہ کچھ سامان ساتھ کر لینا، یا کچھ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کام سے باہر گیا ہوا ہو، بازار گیا ہوا ہو، تو فوراً نہیں عمل کر سکے، لہٰذا یہ ہوا کہ مغرب ہو گئی اور جو وہاں نکل نہیں سکے، لہٰذا یا یہ کہ اگر کچھ صحابہ نکل بھی پڑے تو رستے ہی میں عصر کی نماز کا ٹائم جا رہا تھا، مغرب ہونے والی تھی۔ تو اب ان میں آپس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ ہم نماز عصر پڑھ لیں یا یہ کہ آپ کا حکم مان کر چلے جائیں۔ یوں عصر کی نماز جو فوت ہو سکتی تھی، اگر وہ آپ کا حکم مانتے اور چلے جاتے تو عصر کی نماز فوت ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اب صحابہ کرام آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب کیا تھا۔ کچھ کا کہنا تھا کہ ان کا عصر نہ پڑھے کا مطلب تھا کہ وقت ضائع کیے بغیر نکل جاؤ، یا لیکن کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ نہیں، آپ کا مطلب تھا کہ اگر نماز جائے بھی تو کچھ نہیں، لیکن بنو قریظہ پہنچو اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے ادا کرنا۔ اب یہ آپس میں بحث تھی، اور ایک اس میں فقہی نقطہ یہ ہے کہ وہ علماء جن کا علم برابر ہو لیکن رائے مختلف ہو تو پھر ایک دوسرے کا فیصلہ نہیں مانیں گے۔ یعنی کیا ہوگا کہ اب یہ دونوں صحابہ جو تھے، ان کے گروپس جو تھے، ان کا علم برابر تھا، یہ علم کی کمی نہیں تھی، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لہٰذا کسی نے تو پڑھ لی اور کسی نے نہ پڑھی، اور بغیر پڑھے ہی آگے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے کسی کو کرٹیسائز نہ کیا، یعنی نکتہ چینی نہیں کی، بلکہ آپ خاموش رہے۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی لوگ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کہا دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت غلط ہے، بلکہ آپ جو ہیں خاموش رہے اور آپ نے دونوں میں سے کسی کو کرٹیسائز نہیں کیا۔
تو یہاں سے ہم اپنی سیرہ کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم کل باقی آگے اس کو کریں گے اور یہ باتیں آگے مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. اور یا رب تو ان لوگوں میں سے بنانا جن کے بارے میں تو نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جن کو نہ کوئی خوف ہوگا قیامت کے دن نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.